نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دیکھو میرے بھائیوں، ایک ضابطہ قاعدہ سمجھو، اصول کا اختلاف ہے، فروع کا اختلاف ہے ہی نہیں. کہتے ہیں لوگ وہ بھی اختلاف ہے، مگر وہ اختلاف نہیں ہے. اصول کا اختلاف ہے. اصول یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے درخت ہوتا ہے نا، درخت کا جو تھڑ، شاخیں نکلنی شروع ہوئی اس سے نیچے تھڑ، یہ تھڑ اصل کہلاتا ہے، اس کی جمع اصول. اور پھر جو بڑی شاخیں چھوٹی شاخیں نکلی یہ فروع ہیں، یہ برانچ ہیں، شاخیں ہیں. ایک درخت ہے، تناور درخت ہے، ایک شاخ یوں جا رہی ہے، ایک شاخ یوں جا رہی ہے، ایک شاخ یوں جا رہی ہے. درخت متعدد ہو گئے. درخت ایک ہی ہے یا کئی درخت ہو گئے؟ درخت تو ایک ہی ہے. تو شاخوں کا اختلاف، یہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. ایک شاخ یوں جا رہی ہے اور ایک شاخ یوں جا رہی ہے اور یوں جا رہی ہے، بھی جانے دو، درخت تو ایک ہی ہے. اور تھڑ دو تین ہوں تو پھر وہ دو تین درخت ہے، کوئی ایک درخت نہیں. چاہے لگے لگے ہو، دیکھنے میں بظاہر ایسا معلوم ہو کہ یہ دو یا تین درخت ایک ساتھ لگے ہیں، مگر وہ دو درخت ہیں، تین درخت ہیں، ایک درخت نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسے لگ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے میں گھس جاتا ہے، مگر وہ دو ہی درخت ہیں. یہ مثال میں نے دی، اس سے سمجھو اصول کا اختلاف ہے، فروع کا اختلاف نتھنگ. اور مثال لو، اسلام اور غیر اسلام چاہے یہودیت ہو، عیسائیت ہو، بدھسٹ ہو، کمیونسٹی ہو، کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا، اور اسلام، ان میں اختلاف اصول کا ہے. اسلام کے پرنسپلز اور ہیں اور دوسرے دھرموں کے اپنے پرنسپلز اور ہیں. اس لیے یہ اختلاف حقیقی اختلاف ہے. اور اس اختلاف کی وجہ سے جنت میں صرف اسلامی اصول کو ماننے والا جنت میں جائے گا، بقیہ دوسرے اصولوں کا ماننے والا جائے گا جہنم میں. میرے بھائیو، اسی طرح سے سمجھو کہ ملت اسلام میں، ملت مسلمہ میں، مسلمانوں میں جو مذہبی اختلافات ہوئے ہیں اس کی بھی یہی نوعیت ہے. جو اختلاف اصولی ہیں وہ دھار کے دھار گئے جہنم میں، اور جو اختلاف فروعی ہیں نو پرابلم. چار ائمہ کے ماننے والے جو ہیں ان میں بہت اختلافات ہیں، لیکن اصولی اختلاف نہیں ہے، فروعی اختلاف ہے. ایک نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ بار بار اٹھاتا ہے، ایک نہیں اٹھاتا، مگر نماز تو دونوں پڑھ رہے ہیں.
لہذا یہ دو اماموں میں ایک کہتا ہے رفع دین کرو، ایک کہتا ہے رفع دین مت کرو، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہاتھ ہلاتا ہے ایک نہیں ہلاتا، تو یہ فروع کا اختلاف ہے۔ اور ایک ہے 8 رکعت تک نماز پڑھتا ہے، 8 رکعت کے بعد بھگ جاتا ہے۔ کیوں بھائی کیا گناہ ہو گیا؟ اگر آگے نماز 20 رکعت تک تو پڑھ لے گا، 40 رکعت تک پڑھ لے گا تو کیا گناہ تھا؟ کوئی گناہ ہو جائے گا؟ کوئی ثواب تو ملے گا؟ نہیں پڑے گا، سر پہ پیر رکھ کر بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ ان کے نزدیک آگے تراویح پڑھنا جائز ہی نہیں، اور 4 ائمہ کہتے نہیں، تراویح 4 اور 40 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو وہ سو جائے گا، بھول جائے گا، آگے رہ جائے گا، پیچھے رہے گا، وہ 20 رکعتیں پوری کرے گا، اور یہ 8 رکعت پڑھتے ہی بھاگے گا۔ اس کو سمجھ سکتے ہو؟ دوسری مثال دوں، 3 اماموں کے نزدیک وتروں کی 3 رکعتیں 2 سلاموں سے پڑھنا افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک 2 وتروں کی نماز 2 سلاموں سے اور 2 قائدوں سے اور 2 سلاموں سے پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ اب ہماری تو مجبوری ہے کہ اب اس مسجد میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حرمین شریف میں سبھی ہوتے ہیں۔ اب ہماری تو پریشانی یہ ہے کہ ہم 2 سلام سے اگر اس طرح پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوئی، اور شوافع، مالکیہ، حنابلہ کے یہاں 2 سلام سے پڑھو تو افضل ہے، 1 سلام سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ دیکھو ہماری اس مسجد میں شوافع بھی ہیں، اور جب وتر کا وقت آتا ہے تو 2 سلام سے 1 سلام سے پڑھتے ہیں سب، اور یہاں کچھ جو 8 رکعت پر بھاگ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں وتر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہوں گے تو 1 ہی رکعت پڑھیں گے، اس لیے کہ 2-3 رکعت پڑھتے تو موت آتی ان کو۔ ابھی لندن ہی میں ایک دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں سے مولانا ابراہیم تیموری آتے ہیں، ابھی آئیں گے، مغرب میں ہوتے ہیں، پھر وہ تراویح وہیں جا کے پڑھتے ہیں۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے پڑھا ہے، اور 50 کتابوں کے مصنف ہیں، فارسی میں لکھتے ہیں، اور وہ فارسی میں ایران میں، افغانستان میں جا کر چھپتی ہیں، 50 کتابوں کے مصنف، بھی علم آدمی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ہم تو نماز کہاں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں 2 مسجدیں ہیں، ایک بدعتیوں کی ہے اور ایک شوافع کی ہے۔ میں بدعتیوں والی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، شوافع والی مسجد میں پڑھتا۔ یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے اس میں۔ اور کہا کہ میں شوافع والی مسجد میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ اہل السنہ والجماعہ میں ہیں، اور یہ جو بدعتی ہیں تو بدعتی ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں نہیں گنتے، وہ کہتے ہیں ہم سنی حنفی، سنی حنفی، سنی حنفی، جماعہ نہیں۔ وہ اہل السنہ والجماعہ میں اپنے آپ کو گنتے ہی نہیں، جیسے شیعہ ہیں اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں نہیں گنتے، وہ اسلام کے خلاف پیرالل مذہب ہے، اسلام یہ جا رہا اور شیعت یہ جا رہی۔ تو اسی طرح سے جیسے شیعہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں نہیں گنتے، یہ جو بدعتی ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں نہیں گنتے، وہ کہتے ہیں ہم سنی حنفی، سنی تو مانتے ہیں، جماعہ نہیں، سنی حنفی، سنی حنفی۔ تو انہوں نے کہا، مولانا ابراہیم صاحب نے کہا کہ وہ جو بدعتیوں کی مسجد ہے اس میں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اگرچہ ان کے پیچھے اتفاقاً کبھی نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن ان کے پیچھے مستقل نہیں پڑھنی چاہیے،
میں شوافی کی جو مسجد ہے اس میں پڑھتا ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ تم شوافی کے یہاں تراویح پڑھتے ہو تو وتروں میں کیا کرتے ہو؟ وہ تو شوافی تو رمضان کے آخری 15 دن وتر پڑھتے ہیں، 16ویں رات سے وتر جماعت سے پڑھیں گے، اس سے پہلے جماعت سے نہیں پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے۔ اور پھر وہ تو 3 رکعتیں 2 سلام سے پڑھتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ ان شوافی کا ایک بڑے عالم سری لنکا سے آئے تھے، وہ ہمارے علاقے کے شوافی کو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ 1 سلام سے رمضان میں وتر 1 سلام سے پڑھو، اور پورا رمضان پڑھو۔ تو کہا ہمارے یہاں شوافی جو ہیں پورا رمضان تراویح پڑھتے ہیں اور 1 ہی سلام سے پڑھتے ہیں۔ کہ سری لنکا سے ان شوافی کے بڑے عالم آئے تھے، وہ وہاں کے لوگوں کو یہ کہہ کر گئے ہیں، لہذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ ان کا امام شافعی ہوتا ہے، وہ پورا مہینہ تراویح پڑھاتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور پورا مہینہ وتر پڑھاتا ہے، ہم بھی اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، 1 سلام سے پڑھاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہے، اب دونوں میں مصالحت کروانی ہے، تو مصالحت کے لیے اونچ نیچ ہوگی جبھی تو مصالحت ہوگی، دونوں اکڑے رہیں گے تو کیسے مصالحت ہوگی؟ ہمارے یہاں دیوبند میں بہت لوگ دنیا سے فون سے بھی، ای میل سے بھی، زبانی بھی، وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں کے 2 جماعتیں 2 دھڑے ہو گئے ہیں، ان میں دارالعلوم کو چاہیے کہ ان میں مصالحت کرائے۔ بڑے تقاضے آتے ہیں ہمارے یہاں کہ دارالعلوم کو چاہیے کہ ان میں مصالحت کرائے، تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو مصالحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں فریق ہمارے پاس آئیں تو ہم مصالحت کرا سکتے ہیں، اور ہم جائیں ان کے پاس کبھی ہم مصالحت نہیں کرا سکتے۔ یہ قاعدہ کلی یاد رکھو، 2 آدمی لڑ رہے ہیں، وہ تیسرے کے پاس آئیں تو تیسرا نرم گرم کرے گا، ایک کو اونچا ایک کو نیچا، ایک کو کچھ دبائے گا ایک کو کچھ کہے گا، مصالحت کروا دے گا۔ لیکن 2 لڑنے والوں کے پاس میں ثالث اس کے پاس جائے، کبھی قیامت تک بھی صلح نہیں ہو سکتی۔ دارالعلوم دیوبند میں جھگڑے ہوئے تو مصالحت ہوئی؟ نہیں ہوئی، ساری دنیا آئی مگر مصالحت نہیں ہوئی، 2 دارالعلوم ہو گئے۔ جمعیت میں جھگڑے ہوئے تو مصالحت ہوئی؟ ساری دنیا انوالو ہوئی؟ نہیں ہوئے، 2 جمعیتیں ہوئی۔ مظاہر میں جھگڑے ہوئے، 2 ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں؟ لوگ تو آ رہے ہیں مصالحت کرانے کے لیے، لیکن فریقین تو نہیں مصالحت کرنا چاہتے۔ تو اسی طرح سے تبلیغ کا مسئلہ بھی ہم کہتے ہیں ہم ابھی 5 منٹ میں مصالحت کرا دیں، لیکن وہ دونوں فریق آئیں مصالحت کروانے کے لیے تو ہم مصالحت کروا سکتے ہیں، ہم خود جا کر نظام الدین میں جا کر ہم مصالحت کبھی نہیں کروا سکتے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں گنجائش نہیں، ہم 2 سلام سے وتر نہیں پڑھتے۔ اگر 2 رکعت پر قاعدہ کر کے سلام پھیر دیں گے تو نفل تو ہو جائے گی، باقی وتر نہیں ہوگی۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں افضل ہے، افضل پر عمل نہیں کرے گا تو دوسرے افضل پر عمل کا ملے گا۔ مسلمانوں کا کلمہ متحد رکھنا، مسلمانوں میں کوئی اختلاف مت ہونے دو، ایک رکھو، اس کا الگ ثواب ہے۔ تو اگر 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرے گا، 3 رکعت ایک سے پڑھے گا، تو ان کے مذہب کے جو افضل ہے اس پر عمل نہیں ہوا تو اس دوسری خوبی پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور 2 ثواب مل کر کے افضل سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ حضرت گنگوہی قدس سرہ سے کسی نے پوچھا کہ وتروں کے بعد میں 2 رکعتیں نفلیں بیٹھ کر پڑھنی چاہیے یا کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے؟ جزاک اللہ۔ تو حضرت گنگوہی نے کہا کہ دیکھو بھائی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وطروں کے بعد 2 نفلیں ہمیشہ تو پڑھی نہیں، گاہ بگاہ پڑھی ہیں اور بیٹھ کر پڑھی ہیں۔ بس اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تو دوسری حدیث ہے کہ جو کھڑے ہونے پر قادر ہے وہ اگر بیٹھ کر نفل پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا، تو یہ بھی یہ 2 نفلیں بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ نیت کر رکھے اتباع سنت کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنتیں بیٹھ کر پڑھی ہیں تو میں بھی بیٹھ کر پڑھوں، تو اتباع سنت کا الگ ثواب ملے گا، وہ ہاف ملے گا اور یہ اتباع سنت کا الگ ملے گا۔ یہ دونوں مل کر کے کھڑے ہو کر پڑھنے کا جو کمپلیٹ کامل ثواب ہے اس سے بڑھ سکتا ہے۔ یہ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے جواب دیا۔ میں بھی ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایک سلام سے وتر پڑھیں گے تو خلاف افضل ہو، ثواب کم ملے گا، مگر ایسا کرنے میں جہاں ہر طرح کے ہر امام کے مقلدین ہیں، جیسے حرمین میں ہر امام کے مقلدین ہیں، وہاں اگر ایسا امام کرے تو ملت کو آرگنائز کرنے کا اور ملت کو متحد رکھنے کا الگ ثواب ملے گا، اور یہ 2 ثواب مل کر کے 2 سلام سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ مگر اللہ کے بندے حرم کے اماموں کو ضد ہے۔ وہ ضد کیوں ہے؟ وہ ہیں تو حنبلی لیکن اوپر سے دیکھنے میں مونگ پھلی اور اندر غیر مقلد بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو حرم کے امام ہیں یہ مونگ پھلی جیسے ہیں، اوپر سے دیکھو گے تو مونگ پھلی نظر آئے گی کہ حنبلی ہیں اور اندر سے غیر مقلد بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس حدیث میں یہ آیا ہے، اس حدیث میں یہ آیا ہے، اس حدیث میں یہ آیا ہے، اس حدیث میں آیا ہے، سب پر عمل کرتے ہیں۔ ارے یہ ساری حدیثیں تمہارے سامنے ہی ہیں یا اماموں کے سامنے بھی تھی؟ یہ ساری 5 قسم کی حدیثیں تمہارے سامنے جو ہیں یہ تمہارے سامنے ہی ہیں، اماموں کے سامنے بھی تھی، سب کے سامنے تھی۔ پھر امام ابو حنیفہ نے ان 5 میں سے ایک کو لیا، امام شافعی علیہ الرحمہ نے ان 5 میں سے دوسری کو لیا، اور تیسری چوتھی کسی نے نہیں لی۔ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھتے تھے، اور نسائی شریف میں حدیث ہے اور اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، بخاری مسلم اور تیسرے نمبر پر نسائی شریف ہے۔ نسائی شریف کی حدیث اعلیٰ درجے کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم علی رکعتی الوتر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ حنفیہ نے اس روایت کو لیے اور وہ کہتے ہیں کہ سلام مت پھیرو، 3 رکعتیں ایک سلام سے پڑھو، حضور ایسا ہی پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتے اور نسائی میں روایت ہے۔ دوسرے 3 اماموں نے ایک دوسری روایت لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں مسائل بیان کر رہے ہیں، ایک بندے نے کھڑے ہو کر پوچھا، اس کا مطلب مجمع بڑا ہے، بکھرے ہوئے لوگ نہیں بیٹھے ہیں، بیٹھے تو ملے ہوئے ہیں مگر مجمع بڑا ہے اس لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جب سے یہ لاؤڈ اسپیکر مصیبت آئی ہے، جب سے اس لاؤڈ اسپیکر نے لوگوں کو دینی مجلس میں کیسے بیٹھنا چاہیے اس کا ادب ہی بلا دیا۔ دیکھو سب ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون تکلیف برداشت کرتا ہے کہ آرام کرسی پر بیٹھیں گے، آرام کرسی پر تو بیٹھو لیکن دینی مجلس کا جو ادب ہے وہ تمہارے ہاتھ سے گیا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو ادب کرے گا دینی مجلس کا اس کو اس کے حصے میں کچھ آئے گا، اور دینی مجلس کا ادب ہی نہیں کرے گا تو بے نصیب رہے گا، اس کے حصے میں کیا آئے گا۔ تو
تو یہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے کہ جو بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے اس لیے ایک آدمی دور بیٹھا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھ رہا ہے. نہیں، اس وقت تو دینی مجلس کا ادب تھا کہ سب ایسے ملے جلے بیٹھتے تھے جیسے ایک چادر کے نیچے سب کو سمیٹ لو. تو مجمع بڑا ہے تو ایک نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، تہجد کا تہجد ہم کیسے پڑھیں یہ بتائیے. کیف صلاۃ اللیل، تہجد کیسے پڑھیں یہ بتائیے. تو حضور نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، تہجد کی نماز میں دو دو رکعت پر سلام پھیرو. 2 رکعت کی نیت کر کے کھڑے ہو اور 2 رکعت پر سلام پھیر دو. صلاۃ اللیل مثنا مثنا. آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بہت لمبی قرات کرتے تھے. ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھتے تھے، 2.5 پارے کی سورت ہے. دوسری میں پوری سورہ آل عمران پڑھتے تھے، 2.25 پارے کی سورت ہے. اور صحابہ حضور کی سنت پر مر مٹتے تھے تو صحابہ بھی یہی کرتے تھے. اب تہجد میں اتنی لمبی 2 رکعتیں پڑھیں گے تو تھک جائیں گے، اس لیے حضور نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا. تہجد کی نماز 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت الگ الگ پڑھو، 2 کی نیت کرو اور 2 پر سلام پھیرو. پھر تھک گئے ہو تو ذرا پیر لمبے کر لو، پیر ہلا لو. تھرمس میں چائے رکھی ہو تو چائے پی لو، بیڑی مت پیجیے. تہجد پڑھتے ہوئے بیچ میں بیڑی مت پیجیے. تھرمس میں چائے رکھی ہو چائے پی لو. ساتھ میں پڑوس والا اگر فارغ ہو رہا ہے، نیند آ رہی ہے تو تھوڑی دیر 2 گھڑی باتیں کر لو. پھر کھڑے ہو کر دوسری 2 رکعت کی نیت. اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ خیال ہو کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے، آج کل تو ہم متعین طور پر جان لیتے ہیں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر صبح صادق ہوتی ہے، تو 1 سیکنڈ پہلے نہیں ہوتی، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں ہوتی. لیکن اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں. آسمان دیکھ کر کے اندازہ لگاتے تھے کہ صبح صادق ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی. تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں فیئر ہو، ڈر ہو کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے، تو پھر تم 1 رکعت کے ذریعے سے 2 رکعتوں کو طاق بناؤ، اوڈ بناؤ. 2 ہوتے ہیں نا، ایک اوڈ اور ایک ایون. 3 اوڈ ہے، 4 ایون ہے. جو عدد برابر تقسیم ہو سکے وہ ایون ہے، اور جو نہ تقسیم ہو سکے وہ اوڈ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ 1 رکعت کے ذریعے سے اوڈ بناؤ، طاق بناؤ. اوتر فإذا خفت الصبح فأوتر برکعۃ. جب تمہیں یہ ڈر ہو کب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت کے ذریعے سے طاق بناؤ. اب آئے فقہا کہ 1 رکعت کے ذریعے سے طاق بناؤ. کس کو طاق بناؤ؟ 2 کو 3 کر دو تو طاق ہو گئے، اور 1 بھی اوڈ ہے، طاق ہے. تو 1 رکعت کے ذریعے طاق بناؤ. تو 1 رکعت تو طاق ہے ہی، اور وہ 1 رکعت کے ذریعے سے دوسری کو طاق بنانا ہے. کس کو طاق بنانا ہے؟ یہاں آ کر جھگڑا کھڑا ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اب جو تم تہجد کی 2 رکعتوں کی نیت کرتے تھے، اس 2 رکعتوں کو ساتھ یہ تیسری ملا کر کے 1 سلام سے پڑھو، اور یہ طاق بنی. اور یہ 3 رکعتیں رات کی ساری نماز میں شامل ہو جائیں گے، اور ساری نماز کو طاق بنا دیں گے، اوڈ بنا دیں گے. جیسے مغرب کی نماز 1 سلام سے 3 رکعتیں ہیں، یہ مغرب کی نماز دن کی نمازوں میں شامل ہو کر دن کی سب نمازوں کو طاق بنا دیتی ہے. دیکھو میرے بھائی، اللہ طاق ہیں، وتر ہیں، ایک ہیں، حقیقی ہیں. لہذا دوسرا کوئی چاہے کہ میں بھی طاق بنوں، حقیقی تو حقیقی نہیں. تو شادی کر، جوڑا بن. تو دوسروں کو ہر چیز جوڑا جوڑا بنایا ہے.
اس لیے تمام نبیوں کی سنت یہ ہے کہ آدمی شادی کرے، بغیر شادی کے بے جوڑ نہ رہے۔ اللہ ہی صرف بے جوڑ ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ وطر ہیں اور وطر کو پسند کرتے ہیں۔ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، ان اللہ وطر یحب الوطر۔ اللہ اوڈ ہیں اور اوڈ کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ طاق ہیں اور طاق کو پسند کرتے ہیں۔ اب طاق دو ہیں، ایک تو حقیقی طاق ہے، تو حقیقی طاق تو اللہ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی طاق ہے ہی نہیں۔ بعض مرد اور بعض عورتیں ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی شادی نہیں کرتے کہ ہم اکیلے رہیں گے، اللہ میاں اکیلے ہیں۔ ارے اللہ میاں کی تو خصوصیت ہے کہ وہ اکیلے ہیں، تیرے لیے تو حکم یہ ہے کہ تو ایون بن، جفت بن، شادی کر۔ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، تو بھی اپنا جوڑا ڈھونڈ کے جوڑا لا۔ پھر اللہ طاق ہیں، یعنی طاق حقیقی ہیں، اور طاق کو پسند کرتے ہیں، یعنی حکمی طاق، جو حقیقتاً طاق نہیں ہے مگر طاق کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک تو حقیقی طاق ہے، پھر ایک کے بعد دو ایون ہے، اور پھر پہلا طاق 3 ہے، پھر 5، پھر 7، پھر 9، اسی طرح طاق چلتا رہے گا۔ یہ سب حکمی طاق ہیں۔ تو پہلا جو حکمی طاق ہے وہ گویا سب سے زیادہ حقیقی طاق کے ساتھ مشابہ ہے، پھر 5 مشابہ ہے، پھر 7 مشابہ ہے، لیکن ان کی مشابہت گھٹتی جائے گی۔ ہر جگہ پر طاق کا، اللہ کو طاق پسند ہے۔ اپنے آپ کو جھاڑو تو 1 مرتبہ مت جھاڑو، 3 مرتبہ جھاڑو، 5 مرتبہ جھاڑو، 7 مرتبہ جھاڑو۔ حدیث شریف میں ہے کہ بڑا استنجا کرنے کے لیے جاؤ تو 3 ڈھیلے لے جاؤ، ضرورت پڑے تو آگے بھی استعمال کرو۔ تو ہر طاق آگے پسندیدہ ہے، لیکن جو پہلا طاق ہے 3، وہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند۔ ایک نہیں، ایک تو اللہ ہے۔ اللہ کو تو جوڑا پسند ہے، شادی کرو فوراً، وقت ہوتے ہی شادی کرو۔ اور جہاں وقت ہوتے ہی لڑکوں کی اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، وہاں خواہش پھیلتے ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں، کیونکہ بدن میں آتے ہیں، جب وہ آتے منی سے بھر جاتی ہیں تو آنکھیں اٹھتی ہیں۔ اور بیوی سے صحبت کر لی تو اب 2-3 دن تک آنکھیں نہیں اٹھیں گی، پھر 2-3-4 دن تک پھر منی جب آتے ہیں، جو رگیں جب منی سے بھر جائیں گی تو پھر ادھر ادھر بھاگ دیکھے گا، بلکہ نیچے دیکھ رہا ہے اور چوری سے دیکھ رہا ہے کسی اور لڑکی کو، آنکھوں کی چوری کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے میں کوئی بے نکاح ہی نہیں رہنا چاہیے۔ نکاح کا زمانہ آیا، لڑکے کا لڑکی کا۔ ہمارے معاشرے میں الٹا ہے، لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، لڑکے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ ڈھونڈ رہا ہے گوری، وہ ڈھونڈ رہا ہے جاب والا، اور بیٹھے ہیں بیچارے، یہ لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، لڑکے بھی بیٹھے ہیں۔ پھر گھر میں نہیں بیٹھے، بازار میں جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں، وہاں سیل مین بنتے ہیں، تو اب ایک دوسرے کو تو دیکھیں گے، تو پھر برائیاں پیدا ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بے نکاحی ہیں لیکن نیک ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں بے نکاحی ہیں، چاہے بیوہ ہوئے ہیں، مطلقہ ہوئے ہیں، یا بیوی مر گئی ہے، یا ابھی تک اب پہلے بالغ ہی اب ہوئے ہیں، وہ سب ایامہ ہیں۔ جو بے نکاحی ہیں، جن کی بیوی نہیں ہے، جن کا شوہر نہیں ہے، ان کے نکاح کرو۔ یہ حکم کس کو دیا ہے؟ ان کو نہیں دیا ہے، ان کے بڑوں کو دیا ہے، ماں باپ کو، حکومت کے ذمہ داروں کو حکم دیا ہے کہ انکحوا الایام منکم،
بلکہ بے نکاحی میں پہلے غلام باندی کا دور تھا. غلام باندیوں کو کون گھاس ڈالتا تھا؟ کہا غلام باندیوں میں سے بھی کوئی بے نکاح نہ رہے, نکاح کرو. وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ, تمہارے غلام باندیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے بھی نکاح کرو سب کو. سوسائٹی میں نکاح کے بغیر کوئی جوان لڑکا لڑکی رہنے ہی نہیں چاہیے. اگر رہیں گے تو فاحشہ برائیاں پیدا ہوں گی. اور یہ جو خیال ہے کہ لڑکا جاب والا ملے یا پڑھا لکھا ملے یا لڑکی گوری ملے, یہ فضول خیال ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ نکاح مختلف مقاصد سے ہوتا ہے, لمالہا و جمالہا و حسبہا. حسب کے معنی خاندانی خوبیاں, کہ فلاں خاندان بڑا خوبیوں والا ہے تو اس خاندان کی لڑکی آنی چاہیے. www.attableek.com The Reviver of Iman. مالدار عورت ملنی چاہیے, لمالہا و لحسبہا و لجمالہا. یہ حضور نے مثالیں ماری ہیں. فار ایگزامپل, یہ تین ہی مقاصد نہیں ہوتے ہیں, طرح طرح کے مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انڈیا سے کوئی لڑکا آئے تو ہم لڑکی اس کو دیں, یہاں کے لڑکے کو نہیں دیں گے. یہ بھی ایک مقصد ہے. لڑکا برسبیل روزگار ہو, کماتا ہو تو اس کو دیں گے. اور ہمارے انڈیا میں کماتا ہو نہیں دیکھا جاتا. اوپر کی آمدنی کتنی ہے, یعنی رشوت میں کتنا آتا ہے, اوپر کی آمدنی کہتے ہیں اسے. اوپر کی آمدنی کتنی ہے, جس کی اوپر کی آمدنی زیادہ ہوگی اس کو لڑکی دیں گے. تنخواہ تو معمولی ہوتی ہے, وہ تو 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہ اوپر کی آمدنی تو آتی رہتی ہے اور بچتی رہتی ہے. یہ سب مقاصد ہیں. تو حدیث شریف نے جو فرمایا کہ لوگ یہ تین باتیں پیش نظر رکھ کر کے نکاح کرتے ہیں, یہ فار ایگزامپل ہے. طرح طرح کے مقاصد دنیا میں ہوتے ہیں. ویسے ہیں لڑکی کو نہیں کہ کوئی فورن سے مطالبہ آئے تو لڑکی دے تاکہ فورن لڑکی جائے. یہ سب دنیا کے مقاصد ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب فضول مقاصد ہیں. لوگ کرتے ہیں ان مقاصد سے شادی, لیکن یہ بے معنی مقاصد ہیں. دیندار لڑکی ڈھونڈو, چاہے کالی ہو, چاہے گوری ہو, چاہے مالدار ہو, چاہے غریب ہو, چاہے ملک کی ہو, چاہے باہر کی ہو, چاہے کہیں کی ہو. دیندار لڑکی ڈھونڈو. فاظفر بذات الدین, دیندار لڑکی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. تو اصل تو یہ ہے, دیکھنا ہے, دینداری دیکھنی, اور دینداری دیکھ کر کے, اور باقی جتنی ہے باتیں ہیں وہ سب ڈھلتا چھاؤں ہے. دولت پیسہ آج ہے کل فقیر ہو گئے. فوراً بھیجی لڑکی کو, میاں بیوی میں طلاق ہو گئی, اس کو واپس آنا پڑا یا کوئی اور ڈھونڈنا پڑا شوہر. اور حسن کا کیا حال ہے آپ جانتے ہو. ایک آدمی کسی عورت پر عاشق تھا اور اتنا بےتاب تھا, پریشان کن. ایک بزرگ کے پاس اس کے متعلق لے گئے کہ یہ فلاں ایک عورت پر عاشق ہے, اس کا کوئی علاج کرو. تو اس نے کہا لڑکی کو لاؤ, جس پر عاشق ہے اسے لاؤ. لائے تو اس نے اپنے یہاں رکھا اسے, اور دستوں کی دوا دے دی. اور اب وہ دست آئیں گے, بار بار دست کرنے جائے گی تو بیت الخلاء میں جہاں جائیں گے وہاں نیچے مٹکا رکھ دیا. ایک دو دن کے اندر نچڑ گئی, وہ پخانا سب مٹکے میں جمع ہو گیا. پھر اس عاشق کو بلایا اور اس کو وہ مٹکا بھی لا کر دکھایا, اور وہ عورت جس پر عاشق تھا وہ بھی دکھایا. بول تجھے کون سا پسند؟
اس نے کہا مجھے دونوں پسند نہیں, کیونکہ وہ تو سوکھ گئی تھی. تو کہا اگر تجھے یہ پسند نہیں تو پھر تجھے یہ پسند ہے, دیکھ اس کے اندر جو پخانہ ہے اس سے تجھے عشق تھا. تو میرے بھائیوں, حسن کا انجام تو یہ پخانہ ہے. یہ پخانہ اندر جسم میں سے نکل جائے تو پھر 4 پیسے کی بھی عورت نہیں رہتی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان چیزوں کے پیچھے تم کیا پڑے ہو. اور میں نے ایک بات بتائی تھی, جہاں نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, ایسے نکاح جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو منگنی ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں. میاں لڑکا لڑکی گھوم رہے تھے, گھومتے گھومتے ایک دوسرے کی برائی سامنے آ گئی, اب نکاح کرنے کے لیے ایک تیار نہیں. اور ہمارے یہاں سورت بھروچ میں نہیں, سورت بھروچ میں بھی یہاں کی وبا آ گئی. پالنپور کی میں بات کہتا ہوں. ہمارے پالنپور میں بچپن میں رشتہ ہوتا ہے, 3, 4, 5 سال کے ہو جاتے ہیں لڑکا لڑکی, اس وقت رشتہ ہو جاتا ہے. یہ پورے رواج ہے. یہ اب وہ رواج بدل رہا ہے. اب لڑکے کہتے ہم دیکھیں گے, لڑکی کہتے ہم دیکھیں گے. اب رواج بدل رہا ہے. لیکن پہلے ہمارے یہاں یہ رواج تھا کہ بچپن میں رشتے ہو جاتے تھے. میرا رشتہ میری چچازاد بہن سے ہوا, اور وہ چچازاد نہیں, ماموزاد بہن سے ہوا. وہ ماموں کا انتقال ہو گیا تھا, تو ان 2 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا. اس کو دوسرے بھائی نے, میرے دوسرے ماموں نے پالا تھا. وہ میرے دوسرے ماموں نانا کے ساتھ رہتے تھے, تو وہ دادا تھے ان بچوں کے. تو دادا نے پالا تھا اور وہ یہاں رہتے تھے, یہاں پالا تھا. میں 6 مہینے ان ماموں کے گھر میں رہ کر ان ماموں سے پڑھا ہوں. مگر میں نے اس بچی کو جس سے میرا رشتہ ہوا تھا شادی ہونے سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. حالانکہ اسی گھر میں وہ بھی رہ رہے, ہم بھی رہ رہے, میں نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی اتنے بچپن سے یہ حجاب شروع ہو جاتا تھا. ایسا اگر ہے تو پھر شادی کے بعد جب پہلی نظر پڑے گی تو محبت ہو جائے گی, چاہے وہ کالی کلوٹی ہو. اور حضرت مغیرہ کا جو واقعہ ہے وہ تو سمجھدار لوگوں کے لیے ہے, وہ ہم جیسے بچوں کے لیے, بے عقلوں کے لیے نہیں. تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مختلف مقاصد سے لوگ شادیاں کرتے ہیں. فاظفر بذات الدین, تو دیندار لڑکی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے, اور بقیہ باتیں تو خود بخود تابع ہو جائیں گی. مال بھی اللہ نے قسمت میں لکھا ہے تو آئیں گے. ایک قسمت میں مال لکھا ہے وہ ضرور آتا ہے, تو 2 قسمتیں اکٹھا ہوں گی تو نہیں آئے گا. اور پھر آج کل ایک فارمولہ چلا ہے, ہم 2 ہمارے 2. کیوں؟ ہمارے 100 ہو جائیں گے تو کہاں سے کھلائیں گے؟ ارے کھلا تو رہا ہے یا کھلانے والا اوپر ہے؟ اور جب 2 قسمتیں مل کر اللہ کھلا رہے ہیں تو 10 بچے ہو گئے, تو 12 قسمتیں جب اکٹھا ہو جائیں گے تو کیا وہ قسمت کی تختی کوری لے کر آئیں گے؟ اور وہ قسمت میں جو لکھوا کر آئیں گے وہ تو تجھے ملے گا. میرے بھائیوں, ایک قاعدہ سمجھو, ہم جو غریبوں کو دیتے ہیں, غریبوں کو ہم نہیں دیتے, اللہ دیتے ہیں. اللہ ان کا رزق مالداروں کے وایا دیتے ہیں. تو اگر تم ان غریبوں کو دو گے تو تمہارے یہاں مال بڑھے گا, اور تم کنجوسی کرو گے تو تمہارا مال بھی گھٹے گا. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالی سے کوئی یہ مسئلہ سمجھایا ہے, لا تو کی فیو کا لے کے, اگر تو بٹوا بند کر کے رس, اس زمانے میں تھیلیاں ہوتی تھی جس میں دراہم دنانی رکھتے تھے, اس کا تسمہ باندھ کر کے اگر رکھو گی تو اللہ بھی تسمہ باندھ لیں گے, دیں گے نہیں زیادہ. مثال لو, ایک حوض ہے, حوض کے پاس ایک کنڈی ہے, کنڈی سے پھر سوراخ سے کھیت میں پانی جاتا ہے, کنویں میں سے پانی حوض میں گر رہا ہے.
حوض میں سے پانی کنڈی میں آ رہا ہے، کنڈی میں سے نکل کر کھیت میں جا رہا ہے، تو اگر کھیت میں جانے والا راستہ کھلا ہے، سوراخ کھلا ہے، تو حوض میں سے پانی آئے گا، اور اگر آپ ادھر سوراخ بند کر دیں تو کنڈی بھر گئی، اس کے بعد حوض کا پانی آنا بند۔ تو اگر آپ نے اپنی کنڈی کھولی رکھی ہے، غریبوں کے پاس جا رہا ہے، تو حوض میں سے آپ کے پاس آئے گا، اور اگر آپ نے ہاتھ سکیڑ لیا تو حوض میں سے آنا بھی بند ہو جائے گا۔ اور حوض میں کب کیوں بند ہو جائے گا؟ کنویں میں سے آنا بند ہو گیا، سنسیٹیو آ رہا ہے۔ اللہ نے ہمارا سارا جسم سنسیٹیو بنایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمکما سنسیٹیو لگایا ہے؟ نہیں، اللہ نے یہ پورا باڈی سنسیٹیو بنائی ہے اللہ نے۔ میرے پیر کے انگوٹھے کے نیچے چیونٹی جا رہی ہے، فوراً میں دیکھوں گا، مجھے کیسے پتا چلا کہ جا رہی ہے؟ وہ چیونٹی گئی، وہاں سسٹم ہے، اس سسٹم نے فوراً ٹیلی فون کیا دماغ کو کہ تمہارے انگوٹھے کے نیچے دیکھو کیا جا رہا ہے۔ پورا سنسیٹیو نظام ہے۔ آپ چھوٹا بڑا استنجا کرنے جاتے ہیں تو کون سا بٹن کھولتے ہیں، دباتے ہیں، بند کرتے ہیں؟ وہ جا کر بیٹھے، ارادہ کیا اور پیشاب شروع، جا کر بیٹھے، ارادہ کیا اور پخانا شروع۔ یہی تو سنسیٹیو ہے، اور سنسیٹیو کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پورا جسم سنسیٹیو بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا، بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی، اب تو پھر فاروق بھائی کہیں کھڑے ہوں گے بھی، آنے کے ارادہ کر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا تھا کہ اصول کا اختلاف ہے، فروع کا اختلاف نتھنگ، وہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ ہم رفع یدین نہیں کرتے نماز میں، یہ کرتے ہیں، تو یہ اختلاف تو ہے مگر نتھنگ جیسا اختلاف ہے۔ اور اصول کا جو اختلاف ہے وہ حقیقی اختلاف ہے۔ پھر اصول یعنی پھر فروع یعنی برانچز، بڑی شاخیں ہیں، چھوٹی شاخیں ہیں، تو یہ جو اصول کا اختلاف ہے یہ چھوٹا چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ اہم ہے تو پھر یہ چار ائمہ کے مذاہب ماننے والے بنے، ان کے اہم اختلافات ہیں۔ اور برائے نام ہے تو پھر اس میں یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں۔ ایک مذہب کے ماننے والے مفتیوں میں بھی یکساں اختلاف ہوتا ہے، یہ بھی حنفی مفتی ہے فتویٰ یہ دیتا ہے، یہ بھی حنفی مفتی دوسرا فتویٰ دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی شاخ میں سے چھوٹی چھوٹے نکلی ہوئی برانچیز نکلے۔ اور ائمہ اربعہ میں جو بڑے بڑے مسائل معرکۃ الآراء مسائل ہیں، وہ اہم مسائل ہیں۔ اور اصل جو اصول تھڑ، یہ اگر 2 یا 3 ہیں تو پھر وہ مذاہب متعدد ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے درمیان میں اور غیر مقلدین کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں اور مودودیوں کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں اور بریلیوں کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں اور شیعوں کے درمیان میں کھوجے باطنی فرقے، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، یہ سب اختلاف اصول کے ہیں۔ اور اصول کے اختلاف ہوتے ہیں، وہاں فرقے متعدد ہو جاتے ہیں۔ اور 4 ائمہ کے درمیان میں جو اختلاف ہیں وہ فروع کے ہیں، شاخوں کے ہیں، وہ ایک درخت کی نکلی ہوئی شاخیں ہیں، بس وہ چاروں برحق ہیں، اہل السنہ والجماعہ میں سے۔ اور یہ دوسرے مسلمانوں میں جو فرقے ہیں یہ باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، اور یہ اہل السنہ والجماعہ سے مختلف فرقے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جنت میں اہل السنہ والجماعہ جائیں گے، دوسرے جو فرقے ہیں وہ عقائد کی خرابی کی وجہ سے انہیں جہنم میں جانا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ میں اس وقت میں بحث کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، غیر مقلدین کی بات سمجھا رہا ہوں، مودودیوں کی نہیں سمجھا رہا، بریلویوں کی نہیں سمجھا رہا، شیعوں کی نہیں سمجھا رہا، بوریوں کی نہیں سمجھا رہا، قادیانیوں کی نہیں سمجھا رہا۔ اس وقت میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا ان غیر مقلدین کے ساتھ اصول میں کیا اختلاف ہے۔ مسائل میں اختلاف نو پرابلم،
دیکھو یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، رفع یدین کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، میں نہیں اٹھاتا، دونوں اہل حق ہیں. بس یہ جو اختلاف ہے اصول کا، وہ اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا کہ پہلا بات یہاں سے چلتی ہے کہ حجت کیا ہے. مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے وہ کہتا حجت صرف قرآن، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی چیز نہیں مانتے. نہیں مانتے کا کیا مطلب؟ اس کو بھی لوگ نہیں سمجھتے. نہیں مانتے ایک مطلب یہ ہے کہ لا، اسلامک لا، اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے، کہاں سے اس کو اس لا کو نکالیں گے؟ تو وہ جو فرقہ اہل قرآن ہے وہ اس کہتا ہے صرف قرآن سامنے رکھو اور اس میں سے اسلامک لا نکالو، باقی کوئی چیز نہیں. حجت ہونے کا یہ مطلب ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ حدیثیں لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں صحیح ہیں، حضور کے یہ ارشادات ہیں، مگر ان حدیثوں کی پوزیشن ایسی ہے جیسے بزرگوں کے ملفوظات کی، کہ پڑھو اور فائدہ اٹھاؤ، مگر بزرگوں کے ملفوظات سے لا نہیں بنے گا. اور جو لوگ اکابر اور بزرگوں کے ملفوظات سے لا بناتے ہیں وہ تہجد کی جماعت سے تہجد پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے ابا ہمارے دادا پڑھتے تھے، یہ ہمارے ابا ہمارے دادا پڑھتے تھے. اس پیروی میں تہجد کی جو لوگ جماعت کرتے ہیں، میں حنابلہ کو نہیں کہہ رہا، اپنے حنفیوں کو کہہ رہا ہے. ہم حنفیوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو تہجد پوری تدائی کے ساتھ دعوت دے دے کر بلاتے ہیں اور جماعت سے تہجد پڑھتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں رواج چلے، ایک دلیل کا حضرت مدنی ایسا کرتے تھے، بس اب بیٹوں نے اور خلفاء نے وہی شروع کر دیے. تو ابا یہ کرتے تھے، دادا یہ کرتے تھے، حضرت یہ کرتے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں. دلیل ہے قرآن میں سے، حدیث میں دلیل لاؤ. تو یہ جو فرقہ اہل قرآن ہے وہ صرف قرآن کو حجت مانتا ہے، یعنی آئین اسلام وہ صرف قرآن سے لیتا ہے، حدیثوں کو پیش نظر نہیں رکھتا ہے. حدیثیں صحیح ہیں، پڑھو، مگر بزرگوں کے ملفوظات کی طرح سے ہیں، اسے فائدہ اٹھاؤ، باقی آئین نہیں بنے گا اس سے. جیسے اپنے ابا کے، اپنے بزرگوں کے باتیں بزرگوں کی باتیں ہیں، ان کے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس سے شریعت کے احکام نہیں بنیں گے، فتوے اس پر نہیں دیں گے. تو یہ فرقہ جو اہل قرآن فرقہ ہے وہ کہتا صرف قرآن حجت ہے، اس سے نیچے کوئی چیز حجت نہیں. تو انہوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن. ابھی تم اکیلے اہل قرآن کیوں ہو گئے؟ سارے ہی مسلمان قرآن کو تو مانتے ہیں، تم اکیلے کیوں اہل قرآن ہو گئے؟ باقی ساری امت نے کہا کہ قرآن کریم کے بعد ایک دوسری چیز بھی حجت ہے. آئین اسلام بناتے ہوئے، احکام نکالتے ہوئے وہ دوسری کی چیز کو بھی سامنے رکھنا ہے. وہ دوسری چیز کیا ہے؟ چار ائمہ نے کہا دوسری چیز ہے سنت، حضور کی سنت، حضور کا طریقہ. غیر مقلدین نے کہا نہیں، سنت نہیں، حدیث. حضور کا قول، فعل یا حضور کے سامنے کوئی کام ہوا حضور نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، کوئی بھی حدیث. اب یہ پہلا اختلاف ہو، یہ بھی بنیادی اختلاف ہے. چار ائمہ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سنت حجت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث حجت ہے. لہذا کسی بھی حدیث میں کوئی بات ملی، بخاری کی حدیث میں ملا کہ حضور نے ایک کوڑی پر جا کر کھڑے کھڑے پیشاب کیا، تو غیر مقلدین کہیں گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے. چار ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو مسئلے کی وضاحت کے لیے حضور نے یہ عمل کیا تھا، ورنہ حضور کی سنت تھی جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی بیان کرے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی بات مت ماننا. ما کان یبول الا قائدا، حضور تو ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے. تو اختلاف ہو گیا. تو اب یہ اپنے آپ کو اہل سنہ نہیں کہتے، اہل حدیث. اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے، اہل سنہ، کیونکہ ڈفرنس یہاں سے ہوا. تو اہل قرآن تو الگ پڑ گئے تھے،
اور یہ اہل حدیث یہ بھی الگ پڑ گئے بنیادی اختلاف کی وجہ سے. اور فتاوی رحیمیہ کی پہلی جلد میں فتویٰ ہے کہ یہ جو اہل قرآن فرقہ ہے یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. اس لیے کہ وحی جلی کی دو قسمیں ہیں، قرآن اور حدیث سنت. یہ صرف قرآن مانتے ہیں، وحی جلی کی دوسری قسم مانتے ہی نہیں، تو مسلمان کیسے ہوں گے؟ اس لیے کسی اہل قرآن فرقے کے پیچھے نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. ایسے شیعہ کے پیچھے نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. بریلوی کے پیچھے، غیر مقلد کے پیچھے، مودودی کے پیچھے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، امام رکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی اتفاقاً پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. اور ان فرقوں کے پیچھے تو نماز ہوگی ہی نہیں. تو دوسرا اختلاف یہاں ہوا، یہ اہل حدیث ایک طرف گئے، ہم اہل سنہ ہیں. اہل القرآن تو سارے مسلمان ہیں، اس لیے اس نام کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے نام نے لیا اہل سنہ، ہم سنت ماننے والے ہیں، سنت کی فالو کرنے والے ہیں. کوئی بھی حدیث نہیں، جو سنت ہے اسی کا فالو کرتے ہیں. پھر مسئلہ آیا حضور کی سنت کے بعد، پھر تو اہل قرآن تو پہلے سے الگ ہو گئے تھے. یہ اہل حدیث جو الگ ہوئے انہوں نے کہا کہ آگے کچھ نہیں. چار ائمہ کے ماننے والوں نے کہا کہ نہیں، آگے جو مسائل خلفائے راشدین کے زمانے میں اجماع امت سے، سب صحابہ کی یونٹی سے، امت کے اتفاق سے طے ہوئے، وہ بھی آئین کا سر چشمہ ہے. آئین اسلامی اس سے بھی بنے گا، دستور اس سے بھی بنے گا. اور یہ جو اجماع ہے یہ اعلیٰ درجے کا ہے. اور پھر اجماع قیامت تک کا مسلمانوں کا اجماع حجت ہے. میں مثال دوں، آج کل بڑا رواج چلا ہے، پیر صاحب ہیں، لوگ مرید ہوتے ہیں اور رمضان اعتکاف کرنے آتے ہیں، رمضان کے آخر میں خلیفہ بن کے چلے جاتے ہیں. قرآن و حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو قرآن سے بیعت کا ثبوت ہے. اور جب بیعت ہے تو حدیث میں بخاری شریف میں اعلیٰ درجے کی حضرت عبادہ کی حدیث ہے، اس سے بھی بیعت کا ثبوت ہے. لیکن پورا ذخیرہ حدیث پڑھ جاؤ، کوئی ایسی حدیث لاؤ کہ حضور نے کسی بیعت کرنے والے کو خلیفہ بنایا ہو. میں نے تو آج تک ایسی حدیث نہیں پڑھی. پھر بیعت ہوتی کیسے؟ بیعت یہ مصدر ہے با یبی و بیعن کا، اور بیعت ہوتی ہے آپ نے پیر کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، اس کا فالو کرو اور بالکل اس کے خلاف ورزی نہ ہو. یہ سودا کرنا، ایگریمنٹ کرنے کا نام بیعت کرنا ہے. خلیفہ بننے کے لیے ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے. خلیفہ تو بیعت کے ساتھ ارشاد ہے. جس نے پیر سے بیعت کی ہے اور اس کا علم، شریعت کا علم پختہ ہے، تو اب وہ بندہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے. حضرت تھانوی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ عوام کو بیعت کی ضرورت نہیں ہے، بیعت کی ضرورت ان مولویوں کو ہے. اگر یہ سنور گئے تو ساری دنیا سنور جائے گی، اور یہ بگڑ گئے تو ساری دنیا بگڑ جائے گی. تو جب اس نے بیعت کی ہے اور ساتھ میں پڑھا بھی ہے، پختہ علم ہے، تو بیعت و ارشاد، بیعت و ارشاد، بیعت و ارشاد. کسی سے بیعت کی ہے، اپنے آپ کو تزکیہ کر لیا ہے اور پختہ علم رکھتا ہے، وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کر سکتا ہے، کرو. خلیفہ بننے کا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ جانے کہاں سے شروع ہوا. لیکن اب تو چل رہا ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ اجماع امت سے اس کا جواز ثابت ہے، کیونکہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا ہے اور یہ سب بزرگوں میں ہوتا آ رہا ہے. تو اجماع امت کا اجماع صرف صحابہ کا، خلفائے راشدین کے زمانے کا اجماع حجت نہیں، قیامت تک کا حجت ہے. تو اگرچہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ حضور نے کسی کو خلیفہ بنایا ہو، یا حضور کے بعد ایک سلسلے میں کسی نے کسی کو خلیفہ بنایا ہو، میں نے تو آج تک ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی.
لیکن یہ جو خلیفہ بناتے جائز ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے. مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک اجماع تو وہ ہے اور ایک قیامت تک اجماع حجت ہے. تو خلفاء راشدین کے زمانے میں جو اجماع ہوگا تو خلفاء تو صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی اہم بات طے کرتے تھے. جب صحابہ سے مشورہ کر کے کریں گے تو صحابہ میں کوئی اختلاف کرے گا ہی نہیں. اس لیے خلفاء راشدین کے زمانے میں جو کچھ طریقے رائج ہوئے وہ طریقے صحابہ کے اجماع سے ہوئے، لہذا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. تو اب ہمارا نام ہو اہل السنہ والجماع. یہ غیر مقلدین تو پہلے سے الگ ہو گئے تھے. انہوں نے تو کہا کہ ہم حدیث کو ہی مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، سنت نہیں. پھر ہم آگے کوئی اجماع نہیں مانتے، خلفاء راشدین کا بھی اجماع نہیں مانتے، امت کا بھی اجماع نہیں مانتے. یہ سب پرنسپل کا اختلاف ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، پھر گمراہ کیوں ہیں؟ اس کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ دو حنفی شافعی پڑھ رہے ہیں، یہ دونوں ایک الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر یہ دونوں برحق. اور حنفی اور غیر مقلد دونوں نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ رفع دن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، مگر یہ گمراہ ہے اور یہ اہل حق ہے. کیونکہ ان دو میں پرنسپل کا اختلاف نہیں ہے، شاخوں کا اختلاف ہے، اور ان دو کے اندر پرنسپل کا اختلاف ہے. اور پرنسپل کے اختلاف سے دو تھڑ الگ ہو جائیں تو پھر دو درخت الگ ہو جاتے ہیں. اور جب تک تھڑ ایک رہے تو شاخیں چاہے کتنی الگ الگ ہوتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ مضمون میں نے آپ کو سمجھایا جو شروع سے لے کر چل رہا ہوں. اب آگے یہ سمجھانا ہے کہ صحابہ کا اجماع کا اعلیٰ فرد کیوں ہے، سب سے اعلیٰ فرد کیوں ہے؟ اس لیے سب سے اعلیٰ فرد ہے کہ وہ صرف دو معاملوں میں اجماع ہیں، ہر مسئلے میں اجماع نہیں ہے. دو معاملے کیا ہیں؟ پورا ملک، اسلامی ملک اور پوری ملت اسلامیہ، ان دونوں کو آرگنائز کرنا ہے، منظم کرنا ہے. چاروں خلفاء نے جو منظم کرنے کے طریقے چلائے، پوری ملت کو کیسے آرگنائز کرنا اور پوری ملک کو، اسلامی ملکوں کو کیسے آرگنائز کرنا، اس کے لیے جو چاروں خلفاء نے، بلکہ 4.5 خلفاء نے جو طریقے چلائے اس کو فالو کرنا، یہ اجماع صحابہ کا فالو کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سنو میرے بھائیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اسلامی حکومت صرف جزیرۃ العرب تک تھی. ون نیشن، ون کنٹری، نیشنل حکومت قائم ہوئی تھی. تو حضور نے نیشنل حکومت کے اور ون نیشن کے احکام بتا دیے. خلفاء راشدین کے زمانے میں پھر سپر پاور جو لگے ہوئے تھے وہ فتح ہوئے، اور اب گورنمنٹ بنی انٹرنیشنل، اور ملک کے شہری بھی بنے، مسلمان، عیسائی، یہودی، کافر، مشرک سب بنے. تو ملت بھی ہوئی، اب ملک کی پبلک بھی ہوئی انٹرنیشنل، اور ملک بھی ہو گیا، بڑا ملک ہو گیا. تو جب چھوٹا ملک ہوتا ہے تو اس کو آرگنائز کرنے کے لیے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، تھوڑی سی محنت کافی ہے. تھوڑی سی محنت. 3 دن تراویح کی نماز حضور نے پڑھائی، پھر بند کر دی. بس لوگ اب عادت پڑ گئی، تراویح میں پڑھ گئے، تھوڑی سی محنت کی. اگر مدرسے میں جماعت میں 25 لڑکے ہوں تو وہ کھڑے ہو کر کہہ دو کہ بھئی صبح 10:05 کے بس شروع ہوگا. اور اگر 1500 طالب علم ہو دورے میں جیسے دارالعلوم دیوبند میں تو ترجمان اعلان کرتے کرتے تھک جائے گا، پھر بھی آدھے طالب علم دیر سے آتے ہیں.
تو 1500 کو آرگنائز کرنا آسان مشکل ہوتا ہے، اور 25 طالب علم ایک اشارہ کر دیا، کل صبح سب آ جائیں گے۔ تو جب نیشنل گورنمنٹ تھی تو اس کو منظم کرنے میں بڑا وقت لگا، تو حضرت عمر نے 2 امام مقرر کیے، ان کے پیچھے تراویح کا نظام بنایا اور پوری امت کو آرگنائز کیا، اور حضور نے 3 دن نماز پڑھا کر بند کر دی، بس اشارہ دے دے، انڈیکیٹر۔ تو جب حکومت نیشنل تھی اس کے لیے احکام الگ تھے، اور جب انٹرنیشنل بن گئی تو اب احکام بڑے دوسرے ہو گئے۔ اور دیکھو، کوئی چیز موجود ہو اس کے احکام بیان کیے جائیں تو سمجھنے والا سمجھ بھی جائے گا اور یاد بھی رہے گا، اور اگر ایسے احکام بیان کرے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ آسمان کے طرف تیر چلائیں گے، اب یاجوج ماجوج کے تیر کیسے ہوں گے، اللہ جانے کیسے ہوں گے۔ جو چیز دیکھی ہوئی نہ ہو اس کے احکام بیان کیے جائیں تو اس کو لوگ یاد بھی نہیں رکھ سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، یاد بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے حضور نے نیشنل گورنمنٹ کے احکام بیان کیے، انٹرنیشنل کے نہیں بیان کیے۔ انٹرنیشنل گورنمنٹ خلفائے راشدین کے زمانے میں جب قائم ہوگی تب اس کے مسائل وہ صحابہ سے مشورے کر کے طے کریں گے۔ یوں 2 چیزوں میں، ملک کنٹری اور ملت، ان کو دونوں کو آرگنائز کرنا ہے۔ ان کو آرگنائز کرنے میں جو خلفائے راشدین نے طریقے جاری کیے ہیں اس کا فالو کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے، اس لیے وہ اجماع اول نمبر چلا گیا اور باقی اجماع دوسرے نمبر کے چلے گئے۔ بس اتنی ہی بات پر آج گفتگو ختم کرتے ہیں، کل پھر بتائیں گے کہ انٹرنیشنل گورنمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ میں کیا کیا فرق ہیں، کیا کیا ہوا، اور خلفائے راشدین نے کیا کیا طریقے جاری کیے اور کیا کیا صحابہ سے مشورہ کر کے کیا کیا احکام دیے، جس کا اس حدیث میں ارباب ابن ساریہ کی حدیث میں حکم دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میرے طریقے کی پیروی کرو اور میرے جانشینوں کے طریقے کی پیروی کرو۔ یہ مقلدین غیر مقلدین کہتے ہیں صحابہ کی کوئی رائے معتبر نہیں ہے، اور خلفائے راشدین کی بھی کوئی رائے معتبر نہیں ہے، اور خلفائے راشدین نے صحابہ سے مشورے کر کے جو اجماع سے احکام نافذ کیے ہیں اس کی بھی کوئی عبارت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ان غیر مقلدین کا دوسرا اختلاف ہے۔ ان کو یہ 20 رکعت والی حضرت عمر کے زمانے میں جو 20 رکعت تراویح کی حدیث پیش کرو، ارے کہتے بدعت عمری ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک اذان بڑھی تو کہا یہ بدعت عثمانی ہے۔ یوں ہی کہہ کر ان کے یہاں صحابہ بھی کوئی چیز نہیں ہے اور خلفائے راشدین بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور ان کے درمیان میں اصولی اختلاف ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک بات کہی تھی، پتہ نہیں تمہیں یاد ہے یا نہیں، چاروں ائمہ کے ماننے والے دیوبند کے اہل السنہ والجماعہ، ان اہل السنہ والجماعہ میں سے دیوبندیوں کا کیا امتیاز ہے؟ ان کا امتیاز کئی باتوں کا امتیاز ہے۔ ان کا امتیاز یہ ہے کہ دیوبندی انبیاء کی تعظیم میں اور صحابہ کی تعظیم میں ہمیشہ الرٹ رہتا ہے، انبیاء کی شان میں ذرا گستاخی برداشت نہیں کرتا، صحابہ کی شان میں ذرا گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ یہ دیوبند کا امتیاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔